إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنسين من الرجال والمترجلات من النساء. رواه بخاری. حضرات، ربیع الاول کی آمد ہے. اس ضمن میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مطہر اور مقدس عنوان پہ عمومی طور پہ خطبات جمعۃ المبارک عرض کیا کرتے ہیں. وہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ شروع ہوگا. آج کے میرے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ. یہ جو ملک کے اندر ایک قانون کی آپ دھوم سن رہے ہیں، ایک بل اس ملک کے اندر پاس ہوگا، نافذ ہونے جا رہا، جس کی تصدیق اور تردید میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کوئی اس کے حق میں ہے، کوئی اس کے خلاف ہے. ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو اس بل کی مخالفت کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اور ہم اس کے مخالف کیوں ہیں، اس کے اثرات معاشرے پر کیا مرتب ہوں گے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کو
انشاءاللہ سننے میں ملیں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ غالباً سورہ ہود کی آیت نمبر 82 ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں حدیث جو آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا حکم آ گیا، فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کا نچلا حصہ اوپر کر دیا، الٹا دیا اس کو، اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اس کے بعد پھر ہم نے ان کو الٹانے کے بعد، بستی کو پلٹانے کے بعد ہم نے ان پر نشان لگے ہوئے اور نوکدار سنگریزے پتھروں کی بارش ہم نے ان پر کی۔ یہ آج کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے کزن تھے، چچا دار بھائی تھے، اور عباس آپ کے چچا تھے۔ اللہ کا یہ فضل و کرم ہوا کہ حضرت عباس کو بھی اللہ نے صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کا صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کے جو چچا مشہور ہوئے ایمان میں، ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تھوڑا ہی عرصہ امام کائنات کے ساتھ رہے اور پھر ان کو جنگ احد میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک اس دنیا میں حیات رہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، باپ کے بھائی تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح اور بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی سی شکل و شباہت اور مشابہت اختیار کرنے کے چکروں میں۔ یہ صحیح اور بخاری کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے ملک لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر۔ میں اپنے خطبات میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آج پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ملک پاکستان سے نکال دیا جاتا اور لوگوں کو یہ تصور نہ دیا جاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو شاید لوگ کبھی بھی اس ملک کے لیے قربانیاں نہ دیتے۔ لوگوں نے قربانیاں اس خطے کے لیے نہیں دی، لوگوں نے قربانیاں لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی ہیں، امام کائنات علیہ السلام کے نام پہ دی ہیں۔ آپ بڑے واقعات ہیں جو تقسیم ہند کے واقعات ہیں، پارٹیشن کے وقت جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، جن کا کچھ بھی نہیں بچا، وہ پاکستان کی سرزمین پہ بارڈر کراس کرتے ہی جب داخل ہوتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی پاک کی زمین تک پہنچایا۔ یہ تصور تھا لوگوں کا، وہ ملک پاکستان کو رسول اللہ کا ملک سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، اس کا بچہ، اس کا بھائی، اس کے عزیز و اقارب کٹ گئے، حتیٰ کہ شاید اس کے سر سے دوپٹہ بھی چھین لیا گیا۔ وہ ننگے سر، ننگے بال، اسی طرح
جیسے بھی تھا بچ بچا کے وہ پاکستان کی سرحد میں پاکستان کی زمین میں داخل ہوئی تو اس نے سجدہ کیا پاکستان کی زمین پہ آ کر اللہ کے شکرانے کا شکریہ کا کہ اے پروردگار عالم تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے سب کچھ مجھ سے لے لیا، بیٹا لے لیا، بھائی لے لیا، میرا خاوند لے لیا، میرے عزیز و عارف تو نے مجھ سے چھین لیے، لیکن مجھے زندگی میں محمد کا دیس دیکھنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبات تھے، یہ خیالات تھے، یہ لوگوں کے نظریات تھے، یہ یعنی ایک ذوق تھا، شوق تھا، اشتیاق تھی، لگن تھی لوگوں کو اس کلمے کی بنیاد پہ اس بلند کے ساتھ۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ تو کٹ گئے، وہ تو قربانیاں دے گئے، وہ تو دنیا میں اگر یہ بلند کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور کسی اور نام پہ لے کر کسی اور کام پہ لگا دیا گیا، ان کے اجر میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی، ان کو تو اللہ ثواب دے گا، ان کی قربانی پہ تو اللہ انہیں نوازے گا۔ لیکن بھائیو ہوا یہ کہ اس ملک کی تقدیر جو اسلام کے ساتھ وابستہ تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی تگ و دو کے ساتھ اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی کوئی بل، کبھی کوئی بل، کبھی کسی نام پہ، کبھی ترقی کے نام پہ، کبھی روشن خیالی کے نام پہ، کبھی ماڈرن دور کے نام پہ، اور کبھی جدت کے نام پہ کوئی نہ کوئی ایسا بل اور کوئی نہ کوئی ایسا قانون اس ملک میں ہر دور میں آتا رہا جو اسلام سے متصادم تھا اور اسلام کی حقیقی روح سے ٹکراتا تھا۔ اللہ کے بندوں نے مخالفت کی اپنے اپنے وقت میں، جو صاحب بصیرت اسلام کی روشنی جن کو اللہ نے عطا فرمائی تھی اور دین کے نور کے ساتھ جو منور تھے، ان لوگوں نے مخالفت کی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ قانون اور یہ قانون سازی اور یہ معاملات یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، تو اس لیے پارلیمنٹ میں اکثریت ہمیشہ سے بے دین لوگوں کی نہیں ہے، جس کی بنا پہ ایسے بل پاس بھی ہو جاتے ہیں، قانون بھی بن جاتا ہے، ملک پہ لاگو بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو یعنی ملک پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ملک کے اندر ان کا ایسا استعمال ہوتا ہے کہ الایمان والحفیظ۔ تو میرے بھائیوں، انہی قانونوں میں سے اور انہی اسی قسم کے جو بل ہیں ان میں سے ایک ہے جس کی آج کل بڑی دھوم ہے اور بڑا شور ہے، جس کے اوپر ٹرانسجینڈر بل ایکٹ۔ یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور میں ان کی جنگیں ہوئی آپس میں، تو معاملہ یہ طے ہوا، ذرا میری بات کو سمجھیں آپ اس بل کی حقیقت جاننے کے لیے۔ معاملہ یہ طے ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے دو جلیل القدر صحابیوں کا انتخاب کیا گیا۔ جب ان دو صحابیوں کا انتخاب کیا گیا کہ ایک طرف سے یہ ساتھی ہوں گے، دوسری طرف سے یہ ساتھی ہوں گے، یہ فیصلہ کریں گے اور جنگ بندی ہو جائے گی، اعلان امن ہو جائے گا اور یہ تلواریں اپنی نیاموں میں واپس چلی جائیں گی اور یہ معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب ان دونوں کو حکم مقرر کیا گیا، فیصلہ کرنے کے لیے جج حکم مقرر کیا گیا، تو کسی آدمی نے قرآن کی آج پڑھی ان الحکم الا للہ، کہ حکم اور حکومت اور حکم یہ صرف اللہ کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ یہ کلمہ تو حق ہے، قرآن کا کلمہ ہے، لیکن اس سے مراد جھوٹی لی جا رہی ہے، اس کا معنی غلط کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ جو بل ہے ظاہری طور پہ تو کہتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا، یہ ہیجڑے اور یہ مخنث جنہیں ہم اپنی پنجابی زبان میں خسرا بھی کہہ لیتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے، انہیں حقوق دیے جائیں اور ان کو ان کے والدین کی وراثت سے حصہ دینے کے لیے کہ لڑکی والا حصہ دیا جائے یا لڑکے والا حصہ دیا جائے۔ تو وراثت اور ترکے کی تقسیم کے لیے وہ جائیں
اور نادرا کے دفتر میں جا کر وہ اپنی شناخت رکھوا دے کہ جناب میرا میلان رجحان اور میری زیادہ شکل و شباہت اور میری عادات وہ مرد کے مشابہ ہیں، میں اپنے آپ کو زیادہ مرد سمجھتا ہوں، تو لہذا اسے مردوں والا حصہ دیا جائے گا، بیٹے والا حصہ دیا جائے گا۔ اور کوئی جائے اور جا کر کہے کہ جناب میری شکل و صورت، میری چال ڈھال اور میری عادات اور میرا بول کلام اور میں اپنے آپ کو زیادہ عورتوں کی طرح محسوس کرتی ہوں، فیل کرتی ہوں، تو لہذا مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے اور مجھے عورت لکھا جائے اور مجھے عورتوں کے کھانے میں میری یعنی نام درج کیا جائے، تو اس کو عورتوں والا حصہ مل جائے گا۔ اگر یہ بات اس حد تک ٹھیک ہوتی تو یہ کچھ گزارے لائق ٹھیک تھی، کیونکہ ٹھیک ہے یہ جو ہجڑے ہیں، مخنث ہیں، ان کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ شریعت میں وراثت کی کتابوں میں یہ بات باقاعدہ موجود ہے، فقہاء نے اس پر لکھا ہے، اور اس طرح شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں یہ قانون موجود ہے کہ جو مخنث ہوتے ہیں خواجہ سرا ہجڑے، تو ان کو وراثت سے حصہ ملنا چاہیے۔ اس حد تک تو کوئی اس میں قباحت نہ دی، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ قانون آیا اسی نام پہ ہے، لیکن اس کا استعمال ابھی سے اتنا غلط ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آج سے تقریباً کوئی 5-6 دن یعنی ایک ہفتہ پہلے کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 14 اور 13,000 اور 14,000 13,000 مردوں نے جو واضح طور پہ مرد ہیں، انہوں نے نادرا میں جا کر اپنی رجسٹریشن عورت کے نام پہ کروا لی ہے، اور جو واضح طور پہ عورتیں ہیں 14,000 ان عورتوں نے نادرا کے دفتر میں جا کر اپنی رجسٹریشن مردوں کے نام پہ کروا لی ہے۔ اب ہیڑے خواجہ سرا جلوس نکالے ملک میں، بہاولپور کے اندر تقریباً انہوں نے جلوس نکالا ہے کہ قانون تو بنایا گیا ہے ہمارے لیے، بل تو لایا گیا ہے ہمارے لیے، لیکن اس میں مرد وہ عورتیں بنتے جا رہے ہیں اور عورتیں وہ مرد بنتے جا رہے ہیں، اور دوسرا اس میں ظلم یہ ہوا ہے کہ کوئی میڈیکل بورڈ ایسا تشکیل نہیں دیا گیا، ڈاکٹروں کی ٹیم جو میڈیکلی لحاظ سے اس بات کو دیکھے، پرکھے اور جانچ پڑتال کرے کہ واقعی یہ معاملہ ایسا ہے۔ اب کوئی آدمی جائے بے شک داڑھی والا جو ہے ہمیں جا کر کہے میں مرد ہوں تو میں عورت ہوں، تو وہ نادرا پابند ہوگا اس کو عورت لکھنے کا، اس لیے کہ کوئی قانون ہی نہیں کسی کو روکنے کا، کوئی میڈیکل بورڈ ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ تو اس طرح یہ یعنی اس آڑ میں در حقیقت اس بل کو لا کر خواجہ سراؤں کے آڑ میں اور ان کی سپورٹ میں ظاہری طور پہ یہ بات ظاہر کر کے، تو در حقیقت جو بے دین اور ملحد قسم کے لوگ ہیں، سیکولر سوچ کے جو آدمی ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں اور جدت پسند کہتے ہیں، وہ در حقیقت اسلام کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر اسلام بدنام ہو، اس ملک کے اندر بے حیائی عام ہو، اس ملک کے اندر اسلامی قوانین اور حدود اللہ کو پامال کر دیا جائے، قانون الہی کا مذاق اڑایا جائے، مرد و زن کا اختلاط ہو، اور اسی طرح عریانی اور فحاشی کے سامنے جو تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اس بل کی حقیقت جس کو اس ملک میں لایا جا رہا ہے، ایسا بل کہ جس کو مغربی ممالک بھی کئی رد کر چکے ہیں، اور دنیا کے کسی مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو عیسائی ممالک رد کر چکے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کو قانون بنا رہے ہیں، اس کو ملک میں لاگو کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نافذ کرنے کے چکروں میں ہیں، اور اس کے مطابق ہم فیصلے کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے کئی
باشندے، کفار کے پیسوں پہ پلنے والے، ان کی نوکریاں کرنے والے، امام کائنات کے دین سے غداری کرنے والے، قرآن مجید کے قانون کو توڑنے والے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے، اور کافروں کے لیے کمال کرنے والے، اور ان کے لیے محنت و تگ و دو کرنے والے، اور غیر اسلامی چیزوں کے لیے جستجو کرنے والے، اس کے لیے اتنے سرگرم ہیں، اتنے وہ کوشاں ہیں، اور اتنی ان کی تگ و دو ہے کہ ان کی نیت یہ ہے کہ بس ہمارا آقا مغرب راضی ہو جائے، ہمارا آقا یورپ راضی ہو جائے، اور ہمارا خدا امریکہ راضی ہو جائے، اور ہمارا رب برطانیہ راضی ہو جائے، اور دنیا کا سیکولر طبقہ ہمیں شاباش دے اور ہمیں پروٹوکول ملے اور ہمیں داد دی جائے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے وقت میں ضروری ہے کہ جب یہ بے دین طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں اور سیکولر سوچ اپنی پوری تگودو کر رہی ہے، پوری محنت کر رہی ہے، اور اپنے وسائل پورے صرف کر رہی ہے، اپنی صلاحیتیں پوری خرچ کر رہی ہے، تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اٹھے، اللہ کے نبی کے دین کے نوکر اٹھے، دین اسلام کے خادم اٹھے، قرآن و سنت کے ترجمان اٹھے، اور ایسے بلوں کی مخالفت کرے اور ایسے قانون کے آگے بند باندھے۔ اگر ہم اس کو روک نہ سکے، اگر ہم اس کے اوپر یعنی کوئی ایسی قدر نہ لگا سکے کہ اس کو ہم ملک سے دیس نکالا دے دیں، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب اور ہمارا نام ان لوگوں میں آئے گا جو کم از کم اس برائی کے خلاف آواز اٹھانے میں جو سرفرست تھے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ، دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تم پہلی امتوں کے راہ پہ چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے شانہ بشانہ چلو گے، کندھا بکندھا چلو گے، اور ان کے قدم بقدم چلو گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مسلمان جو کفر کو چھوڑ کر آئے ہیں، جنہوں نے اپنے باء و اجداد کو چھوڑا ہے، جن پر قرآن کا رنگ چڑھ گیا ہے، جن پر اسلام کا رنگ چڑھ گیا ہے، جن کی حدیث نے تربیت کر دی ہے، جن کو آپ کی سیرت نے نکھار دیا ہے، اور جن کو آپ کے کردار نے سنوار دیا ہے، کیا اس کے باوجود بھی اتنا سچا سچا کھرا صاف شفاف نظام اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہ امت اللہ کے رسول روموں فارس کی پیروی کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا فمن، اور کیا، یہ رومیوں کے راہ پہ چلیں گے، یہ فارسیوں کے راہ پہ چلیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے الیہود والنصارى یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا فی ذب جحر لدخلتموہ، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ تم پہلے لوگوں میں قدم بقدم شانہ بشانہ بلشت با بلشت برابر چلو گے، اسی طرح کرو گے، تو اللہ کے رسول اگر وہ کسی سانڈے کی بل میں داخل ہوئے تو کیا یہ امت بھی وہاں داخل ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اللہ کے رسول یہ پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، میری امت اسی راہ پہ چلے گی۔ تو حضرات دی وقار، ہم تو اسی راہ پہ چلنے کی بجائے اس راہ میں ان سے بھی آگے نکل گئے۔ انگریز، غیر مسلم، ہندو اور دیگر کئی ایک ممالک، ان کے باشندے، انہوں نے اس طرح کا کوئی قانون پاس نہیں کیا۔ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ان بدبخت ملکوں میں 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر ہے پاکستان، جنہوں نے یہ ٹرانسجینڈر بل پاس کیا ہے، اور اس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے قانون اور اس کے لیے اس کو نافذ کرنے کے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو حضرات وقار،
دوسرا ایک معاملہ وہ بے حیائی عریانی فحاشی کا ہے. تو حضرات اس فحاشی عریانی بے حیائی کے معاملے میں یہ ملک پاکستان کے اندر اس کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے. کبھی برابر ریس کے نام پہ اور کبھی فروری کے اندر جناب کسی ویلنٹائن ڈے کے نام پہ اور کبھی کسی اور کے نام پہ کوئی پیار دن کوئی دن اور کوئی روشن خیالی کسی نہ کسی نام پہ بے حیائی کو بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 4 کام میری امت میں نہ ہو جائیں گے. سب سے پہلے فرمایا الفحش. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کی زبانیں گندی ہو جائیں گی, لوگ بد کلامی کریں گے, لوگ بد اخلاقی کریں گے, لوگ ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کریں گے, ایسے ایسے الفاظ بولیں گے, گالی گلوچ کریں گے اور زبان کا استعمال بگڑ جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا. حضرات آپ نے یہ وقت دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیں مذہبی لوگوں کو ایک دوسرے کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں سیاسی لوگوں کو ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہیں تقاریر کے اندر اور ایک دوسرے کے گھر کی عورتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں اپنے اپنے جلسوں کے اندر بیانات کے اندر. آپ فیس بک پہ چلے جائیں, آپ میڈیا سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ایسے ایسے کمنٹس لکھے جاتے ہیں بڑے بڑے معزز لوگوں کے بارے میں کہ الایمان والحفیظ. لوگوں میں بد کلامی عام ہو گئی, لوگوں میں بد اخلاقی عام ہو گئی, لوگوں میں الفاظ کا چناؤ خراب ہو گیا اور لوگوں کی زبانوں سے بڑے بڑے معزز لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلا کام قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ لوگوں میں بد کلامی بد زبانی عام ہو جائے گی. دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی, بے حیائی عام ہو جائے گی, بدکاری عام ہو جائے گی. حضرات میں ایک بات کرتا ہوں, 100 بات کی ایک بات کرتا ہوں. بے حیائی کے عام ہونے کا اس سے زیادہ واضح ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ پڑھنے والے ملک میں زنا کے لیے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں. یہ آپ کے لیے اجازت ہے, آپ جو چیز چاہے کریں. یہ آپ کو گورنمنٹ پرمٹ دیتی ہے, لائسنس دیتی ہے گورنمنٹ آپ کو. شراب کا لائسنس, بازار حسن میں بیٹھنے کا لائسنس, پرمٹ, قانونی جواز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت زنا اور شراب کو حلال سمجھنے لگے گی, زنا اور شراب کو حلال سمجھنے لگے گی. اور لوگوں جب کسی چیز کا قانون پاس ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا جائز ہے ملک کے اندر, قانونی تحفظ حاصل ہے اس کو. اس کام کو کرنے والے کو روکا ٹوکا نہیں جا سکتا. تو قانون سازی, کسی بل کا منظور ہونا, کسی بل کا پاس ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے جواز کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ان چیزوں کا جواز سمجھے گی, میری امت ان چیزوں کو حلال سمجھے گی. شراب پیے گی, نام کوئی اور رکھے گی, زنا کرے گی اور زنا کو میری امت کے لوگ حلال سمجھیں گے. تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر تیسرا کام یہ ہوگا قطعۃ الرحم, رشتے دار کے ٹوٹ جائے گی. آپ چلے جائیں ممبلیوں پہ, آپ چلے جائیں ولیمے میں, آپ چلے جائیں براتوں میں, آپ چلے جائیں شادیوں میں, آپ چلے جائیں غمیوں میں, آپ چلے جائیں فاتحیوں میں, آپ کو نظر آئے گا کہ رشتہ دار کم ہوں گے اور دوست یار زیادہ ہوں گے. اپنوں کو کوئی ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, رشتہ داریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سگے بھائی ہیں ٹوٹے ہوئے ایک دوسرے سے, سگے بہن بھائی ہیں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے, حتیٰ کہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے کٹے ہوئے, اولاد والدین کے تعلق زندگی میں ہی کٹے ہوئے, ایک دوسرے کے خلاف قسمیں اٹھاتے ہیں. باپ کہتا ہے میں مر گیا, اور میرے بیٹے یاد رکھو میں مر گیا تو بڑے بیٹے کو میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا. ماں کہتی ہے میں مر گئی تو فلاں بیٹی کو میرے گھر میں داخل نہ ہونے دینا. بھائی کہتا ہے میں مر گیا تو میرے فلاں بھائی کو میرا چہرہ
بگاڑ دیا، خطا رحمی کر دی ہم نے۔ اور چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، پڑوسی کو تنگ کیا جائے گا۔ دور دراز کے علاقوں میں تو صدقے خیرات ہو رہے ہیں اور پڑوسی بیچارہ غریب ناچار بیچارہ مر رہا ہے، دوائی کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہمیں نہیں خبر کہ ہمارے پڑوسی کی کیا صورتحال ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ 4 کام میری امت میں ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرات دی وقار غور کیجئے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گروہ ہیں جہنمی جن